کے نامہ اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال کو علیین میں مقام دیا جاتا ہے۔ علیین ساتوں آسمان سے بلند اور عرش کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر مرنے کے بعد نیک روحیں جمع کی جاتی ہیں۔ وما ادراک، اور تو نے کیا جانا، ما علیون، کہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم، لکھا ہوا نامہ اعمال وہاں ہوگا، نیک روحیں وہاں ہوں گی، اور جنہیں وہ مقام ملا یہ شہداء، انبیاء اور اولیاء کا مقام ہے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما۔ یشہدہ المقربون، وہاں پر مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے، ان کی روحوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے نیک اعمال کو دیکھنے کے لیے مقرب فرشتے آتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، یا تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو فرمایا یہ حقیقتاً بھی ایسا ہوگا، اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنتی بڑے سکون و چین سے ہوں گے کہ نیچے نہریں رواں دواں ہوں، تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوں۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے چین ہو، تو جنتی جنت میں چین سے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم، سبحان اللہ، تو ان کے چہروں میں پہچانے گا۔ اے سننے والے، جب تو جنتیوں کے چہرے دیکھے گا تو ان کے چہروں میں پہچان لے گا نضرۃ النعیم، چین کی تازگی، جو ان کے دل میں چین ہے اس سرور کا اثر ان کے چہرے پر ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب پلائی جائے گی۔ رحیق، خالص شراب، جو شراب طہور ہے، جس میں نشہ نہیں، جو ناپاک نہیں، جس سے عقلیں خراب نہیں ہوتی، جس سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مختوم، جو مہر لگی ہوئی ہوں گی، سیل پیک۔ مختوم اس بوتل کو کہتے ہیں کہ جس پر سیل لگی ہو، یعنی وہ شرابیں جب سے تیار ہوئی ہیں ان جنتیوں کے علاوہ کوئی اسے چھو نہیں سکے گا۔ ختامہ مسک، ان کی مہر مشک کی ہوگی، مشک سے سیل پیک کیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر ہم للچاتے ہیں اور کسی کی نعمتیں دیکھتے ہیں، کسی کا بنگلہ دیکھیں، کسی کی دنیاوی عزت دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے برابر ہو جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں، اور دنیا کی ساری کوششیں اسی وجہ سے کی جاتی ہیں، دیکھا دیکھی۔ بلکہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی طلبہ محنت کرتے ہیں تو کسی کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مجھے فلاں سے آگے نکلنا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو انسان بہت ساری چیزوں میں للچاتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ اگر للچانا ہے اور کسی سے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں کس میں آگے بڑھنا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت کی نعمتیں ہیں جس میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے اور جنتی نعمتوں کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جنتی نعمتوں کے حصول کی کوشش کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے نیک اعمال، تو ہم نے کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا تو کیا ہم ترغیب حاصل کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، صرف یہ ہو کہ یہ جیسی نیکی کر رہا ہے، سبحان اللہ، اے مالک و مولا تو مجھے بھی ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس خالص شراب میں جو مہر لگی ہوگی اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔
تسنیم کا ٹیسٹ ہوگا. تسنیم جنت کی سب سے اعلیٰ شراب ہے. شراب طہور جنت کی سب سے اعلیٰ ہے جو صرف مقرب بندے پئیں گے. لیکن عام بندوں، جو بندے جنت میں جائیں گے، جو اعلیٰ جنتی نہیں، ان کی شراب میں بھی اس تسنیم کا ٹیسٹ ڈالا جائے گا. عین یشرب بها المقربون. تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے شراب کا جس سے صرف مقرب بندے پئیں گے. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے، گناہ کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کہ ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے کس بات پر؟ اس بات پر کہ آخرت کی خاطر دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا رہے ہیں. آج بھی نیک لوگوں کا مذاق اسی وجہ سے اڑایا جاتا ہے کہ آخرت کے وعدے کی وجہ سے اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کی لذتوں کو ٹھکراتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزریں تو آنکھوں کے اشارے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں. یہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے بعد یا نیک لوگوں کا مذاق اڑانے کے بعد جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے یا اپنے دوستوں کی طرف پلٹتے تو خوشیاں مناتے ہوئے اور یہ سمجھ کر کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا وہ پلٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے قالوا، وہ کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ مسلمان ضرور گمراہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ کہتے کہ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں آخرت کی وجہ سے. یہ تو بڑی نادانی ہے. آخرت ملے نہ ملے کیا پتا، دنیا میں تو عیش کر لیں. خیر الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہماری حرکتیں کافروں جیسی ہوتی جا رہی ہیں. آج اگر گناہ کرنے والے کے دل سے پوچھئے تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، جو کرنا ہے عیش کر لیں. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. اگر دنیا کے اندر گناہ کریں گے تو پھر آخرت کے اندر گناہوں کی سزا ملنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ کافر ان مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. مراد یہ کہ یہ مسلمانوں کی حرکتوں پر تو غور کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے. اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو بعض لوگ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آدمی نمازی ہو تو 24 گھنٹے اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور پھر بعد میں ارے نماز پڑھ کے یہ کرتے ہو، ارے ٹوپی پہن کے یہ کرتے ہو. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا نگہبان مقرر نہیں کیا. آپ اپنے اعمال کی فکر کریں. وہ نمازی ہے تو آپ بھی نماز شروع کر دیں، وہ بے نمازی ہے تو وہ آپ کے ٹارگٹ میں نہیں ہے. اس نے بمشکل نماز شروع کی تو اب آپ کے ٹارگٹ میں آ گیا. ہاں اصلاح کرنا اور چیز ہے، لیکن مانیٹرنگ کرنا اور 24 گھنٹے تنقید کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں. انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، کل بروز قیامت میں کیا جواب دوں گا. فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ساری زندگی تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، اعتراضات کرتے رہے. فرمایا آج کے دن مسلمان کافروں پر ہنسیں گے، آج کے دن مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے. اس کا سبب یہ ہوگا کہ مسلمان جنت میں ہوں گے اور وہ جہنم میں کافروں کو دیکھیں گے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ دروازے جہنم کے کھل گئے، کافروں کی نظر پڑے گی دروازوں پر تو وہ نکلنے کے لیے بھاگیں گے. اور اس قدر
زور سے بھاگیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، گریں گے، ایک دوسرے کو کچلیں گے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا، اور جنت میں بیٹھ کر وہ کافروں کی بے بسی جہنم میں دیکھیں گے کہ جہنم میں کیسے بے بس ہیں، تو بے اختیار مسلمانوں کی ہنسی نکل جائے گی. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ ملا کافروں کو، ما كانوا يفعلون، جیسا وہ کام کیا کرتے تھے. یقیناً قاعدہ یہی ہے، اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے. ہاں کوئی گناہگار مسلمان ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اسے بخش دے تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. مگر اصول یہی دیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں.